اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ یہ بھڑکتی ہوئی آگ جو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس آگ کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نہ صرف رہیں گے بلکہ اس آگ کے اندر نہ ہی یہ کوئی اپنا مددگار اور نہ ہی کوئی اپنا دوست پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا۔ میرے رب نے پھر ارشاد فرمایا کہ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ تو قلبو، الٹ پلٹ کر دینا، اور حسرت اور افسوس سے کہیں گے کہ کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے، کاش کہ ہم سن لیتے، کاش کہ ہم مان لیتے، اور کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اور کہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ ہمارے جو بڑے تھے وہ راہ راست پر نہ تھے، ہم انہی کی مانتے رہے، اور ہم انہی کی نہ مان کر ہم غلط رستے پہ چل پڑے۔ یہ سب سے بڑی بات جو یہ کافر کہتے رہیں گے کہ ہم اپنے بڑوں کی بات مانتے رہے، اور آج بھی جو بدعتیں اختیار کیے ہوئے ہیں وہ پہلے یہی کہتے ہیں، ہم تو شروع دن سے یہی بات سنتے آئے ہیں۔ دین اور اسلام کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ نے پہلوں کی باتیں سن رکھی ہیں اور یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں۔ دین اسلام قرآن کے اندر ہر چیز جب درج ہے تو ہمیں قصے کہانیاں سننے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ہر گھر میں موجود ہے، پھر ہم کیوں سنی سنائی بات پر چلتے ہیں؟ ہم کیوں شارٹ کٹس ڈھونڈ کر ہم بس اس شارٹ کٹس پر چلنا چاہتے ہیں کہ جو کوئی کہہ دے بس اسی کو سن لیا اور اسی پر عمل کر لیا؟ دین اسلام کوئی چھوٹی چیز نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس قرآن کا علم حاصل کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس کا علم سکھائیں۔ میرے رب نے فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑے آبا و اجداد کو اسی پر پایا تھا، وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکایا، ہم بھٹکے ہوئے نہ تھے۔ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے آبا و اجداد کو ڈبل گناہ دینا، تو انہیں دگنا عذاب دینا، تو ان کو اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما، یعنی ان کو عذاب بھی دے۔ پہلے تو یہ کہتے رہے کہ ہم ان پر چلتے رہے، لیکن پھر بھی دیکھا کہ کوئی رستہ نہ ملا، کہیں بچ نہ سکے، تو پھر کہا کہ اللہ تو ان کو ڈبل عذاب عطا کر، اور پھر ان کو تو بڑی لعنت عطا کر، بڑی لعنت دے ان کو، ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے پھٹکار دے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، لعنت کیے ہوئے اللہ کی رحمت سے دور۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا۔ اس کی تفسیر میں حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت باحیا تھے، چنانچہ اپنے جسم انہوں نے کبھی لوگوں کے سامنے ننگا نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں برس کے داغ ہیں یا کوئی اس قسم کی آفت ہے جس کی وجہ سے یہ ہر وقت جسم پر لباس میں ڈھکا چھپا اپنے جسم کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرنے لگے، کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے، پتھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھا تو ان کے سارے شبہات دور ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نہایت حسین و جمیل اور ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک تھے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر پتھر کے ذریعے سے ان کی اس الزام اور شبہ سے برات کر دی، ان کو بری کر دیا جو بنی اسرائیل کی طرف سے ان پر
ہمیشہ سے لگایا جاتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بنی اسرائیل کی طرح ایذا مت پہنچاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی بات مت کرو جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اضطراب محسوس ہو، ان کے دل میں تنگی محسوس ہو، تکلیف محسوس ہو۔ جیسا کہ ایک موقع پر مال غنیمت کی تقسیم میں ایک شخص نے کہا کہ اس میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ الفاظ پہنچے تو نہایت غضبناک ہوئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو، انہیں اس سے کہیں زیادہ ایذا پہنچائی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک باعزت تھے، عند اللہ وجیہا، باعزت تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، میرے رب نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی سچی باتیں کہا کرو۔ یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ کوئی ایسی باتیں نہ کیا کرو جو دھوکے پر ہوں، فریب میں ہوں، جس میں ٹیڑھ پن ہو، جو حق اور سچ تک پہنچنے میں مشکل دیں۔ بالکل سیدھی بات کیا کرو، جو تمہاری زبان سے نکلے وہ بات سیدھی اور حق اور سچ پر مبنی ہو۔ میرے رب نے پھر مزید ارشاد فرمایا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی، اس نے بہت بڑی کامیابی پا لی۔ اگر آپ نے اور میں نے اپنے رب کی بات کو سن لیا، اپنے نبی کی اطاعت کر لی، تو یقیناً اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ دنیا کے محلات، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، کوئی کامیابی نہیں۔ صرف اس بات کا اس بات کو ایک بات سے سمجھ لیجئے، ہم خواتین ساری زندگی لگا کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کی اطاعت کر کے اس کو خوش کرنے کے لیے اپنی ساری وفائیں نچھاور کر دیتی ہیں، اور جب ذرا سی بات ہوتی ہے تو عورت کے لیے سب سے پہلی بات یہی کی جاتی ہے کہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں گھر سے نکال کر عورت در بدر ہو جائے گی۔ یہ جانتے ہیں کہ جب لڑکی گھر سے جائے گی، عورت جب گھر سے جائے گی، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، نہ ماں باپ کا گھر واپس رہا، نہ بھائیوں نے واپس رکھنا۔ تو پھر ہم اس دنیا کی اطاعت کرنے میں اتنے مگن کیوں ہیں؟ کیوں نہیں مگن ہوتے اپنے رب کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے؟ وہ دو کلمات جو عورت کو عزت کی مرتبے سے اٹھا کر زمین کی گہرائیوں میں پٹخ دیتے ہیں، چاہے عورت کی غلطی ہو یا نہ ہو، عورت کو چاہے کتنی ہی وفادار کیوں نہ ہو، جہاں پر عورت کی اطاعت کم ہوئی وہاں پر ہی اس کی گھر سے ویلیو ختم ہو گئی۔ سب سے پہلی بات، گھر سے دھکیل کر گھر سے باہر نکال دینا۔ کیا یہ آپ کی اور میری کامیابی ہے؟ گھروں کو چمکا لینا، اولاد کی بہترین تربیت کر لینا، اولاد کو خوبصورت بنا دینا، اولاد کو بہترین سے بہترین ڈگریز دلوا دینا، اور اپنے رب کو ہی ناراض کر دینا، اپنے رسول کو ہی ناراض کر دینا؟ تو یقیناً ہم نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی، دنیا کے مال و متاع، سب کچھ فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اصل کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ پھر کیوں نہ ہم اپنے رب کو اور اس کے رسول کو راضی کر لیں؟ جو راضی ہو گیا تو اس نے کامیابی دینے کا وعدہ کر لیا۔ ایسا وعدہ تو ہمارے والدین نے بھی نہ کیا، ایسا وعدہ تو ہمارے شوہر نے بھی نہ کیا، ایسا وعدہ تو ہماری اولاد نے بھی نہ کیا۔ پھر کیوں نہ ہم اپنے اس رب کو راضی کر لیں؟ پھر کیوں نہ ہم اپنے اس رب کی اطاعت کر لیں؟
پھر کیوں نہ ہم اپنے آپ کو اس کی حکم کے مطابق ڈھال لیں۔ میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، اعمال کے بعد حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالَ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ میرے رب نے فرمایا ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، انسان نے اس کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اہل اطاعت کا اجر و ثواب اور اور انسان کی گناہ کا وبال اور عذاب بیان کر دیا، تو اب شرعی احکام کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ امانت سے وہ احکام شریعہ، وہ فرائض اور واجبات مراد ہیں جن کی ادائیگی پر ثواب اور ان کو نہ کرنے پر عذاب کا حکم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تمام کے تمام شریعت کے قوانین قرآن کے اندر نازل کیے ہیں، اور میرے رب نے فرمایا کہ یہ شریعت کی قوانین کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو وہ سب کے سب اس کو اٹھانے سے ڈر گئے، لیکن جب انسان پر یہ چیز پیش کی گئی تو وہ اطاعت الہی، امانت کے اجر و ثواب اور اس کی فضیلت کو دیکھ کر اس اس بار کو، اس وزن کو، اس بوجھ کو اٹھانے پر آمادہ ہو گیا، اور احکام شریعہ کو امانت سے تعبیر کر کے اشارہ فرما دیا گیا کہ ان کی ادائیگی انسانوں پر اسی طرح واجب ہے جس طرح امانت کی ادائیگی ضروری ہے۔ اور ان پیش کرنے کا مطلب ہے کہ آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے کس طرح اس کا جواب دیا اور انسان نے اسے کس وقت قبول کیا، اس کی پوری کیفیت نہ ہم جان سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق میں ایک خاص قسم کا احساس اور شعور رکھا ہے، گو کہ ہم اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سمجھنے پر، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی بات کو سمجھنے پر قادر ہے۔ اس نے ضرور اس امانت کو ان پر پیش کیا ہوگا جسے قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور یہ انکار انہوں نے کسی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ اس خوف کی وجہ سے کیا جس خوف سے وہ لرز گئے کہ وہ اس امانت کو پورا نہ کر سکیں گے۔ لیکن انسان بڑا ہی ظالم ہے اور بڑا ہی جاہل ہے جس نے اس کا بوجھ اٹھا لیا اور پھر بھی اپنے عمل کو نہ بدلا اور اپنے آپ کو اس قرآن کے مطابق نہ ڈھالا۔ کہ قرآن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ہر گھر میں موجود ہے، لیکن کسی سینوں میں موجود نہیں ہے، عمل میں موجود نہیں ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ۔ میرے رب نے پھر مزید الیبوریٹ کیا کہ اس لیے یہ قرآن کی ایک ایک بات اس لیے نازل کی گئی کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے رب کائنات تو ہماری بھی توبہ کو قبول فرما لے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں بھی مومنین اور مومنات کے ساتھ شامل کرے، ہمیں بھی صالحین اور صالحات کے ساتھ شامل کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔